یہ کوئی پوچھے کہ ہم آج منہاج القرآن کی چھتری تلے کیوں جڑ گئے، ہمیں اللہ رب العزت نے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کا وہ حسن کیوں عطا کر دیا، اور اس حکم کے تحت حضور شیخ الاسلام نے ہمیں ٹائٹل رفاقت کا دے دیا، ہمیں رفیق بنا دیا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں ایک دوسرے کی پہچان اور قربت میں ایسا مانوس کر دیا کہ آپ اس وقت آن لائن بیٹھے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھکر سے ہے، کوئی مری سے ہے، کوئی پنڈی سے ہے، کوئی پنڈ دادن خان سے ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی اسلام آباد سے ہے، اور کوئی اٹک سے ہے، کوئی جہلم سے ہے، کوئی چکوال سے ہے، کوئی تلا گنگ سے ہے، کوئی راول پنڈی سے ہے، اور کوئی خوشاب سے ہے، کوئی بھکر سے ہے، کوئی میاں والی سے ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں سے ہیں جہاں کی مسافتیں سینکڑوں میلوں پر محیط ہیں، اور اسی طرح کچھ آپ کے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو امریکہ میں ہیں، کوئی کینیڈا میں ہیں، کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہیں، اور کوئی فار ایسٹ میں ہے، کوئی جاپان کی ویلی میں ہے، اور کوئی ساؤتھ افریقہ کے ڈربن کے شہر میں ہے، اور ابھی آپ کا ایک بھائی، مسلمان بھائی، نو مسلم، وہ یوگینڈا سے آئے، اور اللہ نے انہیں توفیق دی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے وہ خوبصورت انگلش میں کلپس سنتے رہے، اور وہ یوگینڈا کے چرچ کے پریسٹ تھے، اور ان کے مشنری اسکول کے وہ ٹیچر تھے، اور وہ یوگینڈا کی سرزمین پہ بیٹھ کر حضور شیخ الاسلام کے اس رس گھولتی ہوئی آواز نے ان کی کیفیت کو بدلا، اور وہ مذہب بھی کوئی اور تھا، دین بھی کوئی اور تھا، وہ بدل کے صرف مسلمان نہیں ہوا، منہاج القرآن میں شامل ہو گیا، اور پھر ادھر منہاج القرآن کی صحبت اور قربت میں 10 دن گزارے، اور سبق سیکھا، کریکولم پڑھا، اور یہاں سے صندوق بھر کر حضور شیخ الاسلام کی کتابیں لے کر یوگینڈا چلا گیا، اور یہ عہد وفا کر کے گیا کہ میں وہاں پر اپنے جتنے کولیگز پریسٹ ہیں، میں انہیں بھی اسی طرح اسی مشن پہ، اسی منہاج پہ لاؤں گا، اور جو سینکڑوں اسٹوڈنٹس جنہیں میں دن رات پڑھاتا ہوں انہیں بھی اسی منہاج پہ لاؤں گا، اسی رفاقت سے جوڑوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں وہ یوگنڈا، کہاں آپ، کہاں پاکستان، کہاں منہاج القرآن 365 ماڈل ٹاؤن، اور کہاں وہ، اور کہاں، مگر اللہ رب العزت وہ ادھر والے کو ادھر جوڑ دیتا ہے، ادھر والے کو ادھر جوڑ دیتا ہے، اور سب کو منہاج القرآن کی چھتری میں جمع کر رہا ہے، اور ایک ہی رفاقت سے جوڑ رہا ہے۔ اور پھر جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بیگانہ ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ سارے مجنوں ہیں، لیلا ایک ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ سارے مجنوں کسی ایک لیلا کے ہیں، اور اس لیلا کا نام منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ہے۔ اور یہ سارے مجنوں جو مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی پیالے لا کر کوئی گداگری کر رہا ہے، اور کوئی خون بہا کے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کوئی پسینے بہا کر حصے ڈال رہا ہے، کوئی قدم چلا کر حصہ ڈالتا ہے، کوئی قلم چلا کے حصہ ڈالتا ہے، کوئی نگاہوں کے ذریعے سے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جو نصیب میں ہے وہ خرچ کر کے حصہ ڈال رہا ہے، اور کوئی اپنے مال اسباب اور اپنی زمین اور اپنے معاملات اور اپنی وہ ملکیت بیچ کر حصہ ڈال رہا ہے، کوئی چیزیں گروی رکھوا کے حصہ ڈال رہا ہے، اور کوئی اپنے عزت جان اور آبرو مشن پر قربان کر کے حصہ ڈال رہا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ سنگت آج کی ہے یا سبق پرانا ہے؟ آج یوگینڈا آپ کے حصے میں لکھا تھا، یا پتہ نہیں یہ روح عالم ارواح میں بھی شیخ الاسلام کو جانتی ہوگی۔ اس کا نام پھر میں نے رکھا، میں نے کہا آپ نے نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے حامد۔ اس نے کہا میرا نام ہے حامد۔ میں نے کہا پھر لکھو حامد مصطفیٰ۔ پھر ہم تو حضور کے حامد تیار کر رہے ہیں، ہم تو حضور کے حماد تیار کر رہے ہیں، ہم تو حضور کے ثنا خان تیار کر رہے ہیں، ہم تو حضور کی بارگاہ کے چرچا کرنے والے غلام تیار کر رہے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ یہ نسبت لے کر وہ چلا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بھی اور اس کی نسل بھی اور رنگ بھی اور نسل بھی اور خاندان بھی اور زبان بھی اور ملک بھی اور. نہ وہ جانے ہم کدھر تھے نہ ہم جانتے تھے وہ کدھر تھا. اللہ رب العزت نے کہاں اس کو اٹھایا، سفر کرایا، منہاج القرآن کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیا، اور یہاں آ کر 10 دن کی صحبتوں میں آغوش منہاج القرآن میں آ کر سوچتا تو ہوگا اے روح، لگتا یہ ہے کہ سبق پرانا ہے، یاد پھر کروا دیا گیا ہے. یہ منہاج القرآن ہے جو عالم ارواح کے رشتوں کو یاد دلوا کر دوبارہ سے جوڑ رہی ہے. جو آپ عالم ارواح میں کالونیز میں رہا کرتے تھے، خدا کی توحید کی جام پیا کرتے تھے، قربت کی پکوان کھایا کرتے تھے، اللہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، معیت کے مزے لیتے تھے، وہاں پر پھر عالم ارواح کی فضاؤں میں گم ہو جایا کرتے تھے، اور پھر روحانی غذاؤں میں پلا کرتے تھے، اور عرفانی صداؤں کو اور نداؤں کو سنا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے سرکرم یہ کیا کہ جام کیا ہے کہ جام وہی ہے مگر پیالے بدل بدل کے دے رہا ہے. تو اللہ نے اسی جام کو آج کے موجودہ دور کے پیالے کے اعتبار سے ڈال کر ہمیں پلا دیا. اور یہ ہے منہاج القرآن کی وہ قربت کہ یہ روحیں لگتا یہ ہے کہ وہاں بھی منہاج القرآن والے جو آج 10 سال بعد منہاج القرآن میں کوئی آ رہا ہے، کوئی 20 سال پہلے سے ہے، کوئی 10 سال پہلے سے ہے، نئے رفقا. اب جو نیا رفیق 2024 میں بنے گا تو اس کا مطلب اس کی قسمت میں 2024 لکھا ہوا ہے مگر قصہ بہت پرانا ہے. اس کی قسمت میں ملاپ آج لکھا ہے مگر بات بہت پرانی ہے. وہ سلسلہ بہت پرانا ہے، وہ اس کی پہچان تو بہت پرانی ہے. وہ عالم ارواح میں ہو سکتا ہے دور کی کالونی میں رہتا ہوگا اس لیے بعد میں جا کے آیا ہے. کوئی عالم ارواح میں قریب کی کالونی میں رہتا تھا جو 80s میں آ گیا، جو اور قریب رہتا ہوگا جو 70s میں جڑ گیا، جو اور قریب میں رہتا ہوگا جو حضور شیخ الاسلام کے محاذ حریت میں جڑ گیا، جو اور قریب رہتا ہوگا جو میرے چچا جان محمد جاوید رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ تھے تو وہ اس وقت قبلہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے عہد کر کے اپنی ڈائری میں لکھ گئے، تو پھر ان کا نام تو پھر کوئی 70s میں 60s میں لکھ دیا گیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جتنی قربت عالم ارواح میں تھی میں تو یہ سمجھا اتنا قریب زمانہ اللہ نے یہاں دے دیا. جتنا دور وہ وہاں رہتا تھا پر جانتا تھا پہچانتا تھا، اتنا بعد میں زمانے میں اس کا منہاج القرآن میں رہنا لکھ دیا گیا.